السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، یہ طوبہ دعویٰ سینٹر کی طرف سے علماء کرام کا یہ اجتماع جو یہاں منعقد ہوا، یقین جانیے میرا دل خوشیوں سے معمور ہے، اور مجھے یہ بہت میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ عموماً یہ شکایت ہر طرف ہے کہ علماء کا آپس میں رابطہ نہیں ہے۔ کسی بھی علاقے کے علماء یا وہاں جو دعات ہیں، جو دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کے بیچ میں آپس میں اگر رابطہ ہو تو بہت سارا کام بن سکتا ہے، بہت ساری پلاننگ ہو سکتی ہے۔ جہاں 10 لوگوں کا دماغ بیٹھے گا، شامل ہوں گے لوگ، تو بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس اجتماع میں برکت دے، اور طوبہ دعویٰ سینٹر کے نام سے جو آپ لوگوں نے ادارہ قائم کیا ہے، اللہ اس کو واقعی میں مبارک بنائے، طوبہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اسے امت کے حق میں نفع بخش بنائے۔ میں اپنے ان محترم علماء کے بیچ میں ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں۔ میری یہ حیثیت نہیں کہ میں کچھ نصیحت کروں۔ ابھی آپ نے مولانا مطیع الرحمن چترویدی صاحب کی زبان سے دائی کے اوصاف پر ایک بڑا ہی بہترین خطاب سنا۔ میں 2-4 نکات کی طرف روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ دعوت کا کام دنیا کا سب سے بہترین کام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جو آدمی اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ دعوت کا کام نبیوں کا کام ہے، رسولوں کا کام ہے، لیکن دعوت کا منہج کیا ہو؟ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے دعوت کا منہج بتا دیا۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ دعوت کا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلایا جائے، اور اس میں یہ کنڈیشن ہے کہ بصیرت کے ساتھ بلایا جائے۔ ہم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس کا علم ہمیں ہو۔ دعوت کا مقصد کیا ہے؟ مقصد حضرت شعیب علیہ السلام نے بتا دیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں شعیب علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اريد الا الاصلاح ما استطعت۔ دعوت کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح کرنا، جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ہماری کیپیسٹی ہے، ہماری استطاعت ہے، ہمارا مقصد اصلاح کرنا ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا وما توفیقی الا باللہ۔ توفیق اللہ کے ہاتھ، میرے اندر کچھ نہیں، یہ میری حیثیت نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ آج ماشاءاللہ یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، کوئی مدنی ہے، کوئی ریاضی ہے، کوئی فیضی ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی رانچی میں کام کر رہا ہے، کوئی یہاں وشاکھاپٹنم میں دعوت کا کام کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ آپ سے کام لے رہا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ دعوت کے اس کام میں قدم قدم پر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، دعوت کے کام میں آرام طلبی نہیں چلے گی۔ دعوت کے کام میں آپ کو رات اور دن 24 گھنٹے الرٹ ہونا پڑے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب سے کہتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو رات میں بھی دعوت دی، دن میں بھی دعوت دی۔ ایک دائی کے لیے رات کے 2 بجے بھی اگر دعوت کے میدان میں کام پڑ جائے، وہ اپنی نیند، اپنا بستر، اپنا آرام سب کچھ چھوڑ کے تیار ہو، یہ دعوت کے کام کا تقاضا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، دعوت کا میدان پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے۔ ہاں، گالیاں بھی سننی پڑیں گی، پتھر بھی کھانے پڑیں گے، تانے بھی سننے پڑیں گے، تیار رہیے اس کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، بڑے دل گردے کا کام ہے۔ جس کا کلیجہ کمزور ہو، جو تکلیفیں نہ اٹھا سکے، جو تنقیدیں نہ برداشت کر سکے، چھوڑ دے دعوت کا کام۔ دعوت کا کام ہمت کا کام ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، دائی
ماحول کی رعایت کریں. ابھی آپ نے مولانا کی تقریر میں سنا, مولانا مطیع الرحمان صاحب کی تقریر میں اللہ فرماتا ہے حکمت کے ساتھ دعوت. حکمت کیا ہے؟ واٹ از حکمت؟ واٹ از وزڈم؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں کب کہاں کیا بولنا ہے یہ ہم کو پتہ چلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن بھیجا تو کہا کہ دیکھو سب سے پہلی دعوت توحید کی دینا. اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ. پتہ چلا کہ جہاں شرک ہے وہاں توحید پر بولا جائے. جہاں پہلے سے لوگ توحید پر ہیں وہاں عبادات کی طرف, اخلاق کی طرف لوگوں کو مائل کیا جائے. جہاں شراب کا زور ہے وہاں نشے پر بولا جائے. جہاں لوگ بے نمازی ہیں وہاں نماز پر بولا جائے. حکمت کے ساتھ کام کیا جائے. یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, موبائل کا دور ہے. ہمارے علماء بہت سارے ٹیکنالوجی سے دور ہیں. بہت سارے اتنا زیادہ استعمال کرتے کہ حد سے زیادہ. رات میں 3 بجے تک لگے ہوئے ہیں. افراط اور تفریط سے بچیے. بچوں کا بھی حق دیجیے, عوام کا بھی حق دیجیے, موبائل کا بھی استعمال کیجیے. آج امت کو موبائل کی دنیا میں, سوشل میڈیا میں بھی ہماری رہنمائی کی ضرورت ہے. لوگوں کے پاس مسائل ہیں, لوگ واٹس ایپ پر جاہلوں سے فتویٰ پوچھتے ہیں. اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے, جاہل مفتی بنے بیٹھے. آپ علماء ہیں, اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, آپ یہ میدان سنبھالیں تاکہ جاہلوں کا پتہ کٹے. یہ جاہل فتویٰ دے رہے ہیں, قیامت کے قریب ہونے کی نشانی. آپ سوشل میڈیا پہ آئیں, آپ واٹس ایپ پر گروپ بنائیں, آپ عوام کو جوڑیں, آپ علماء کا ایک گروپ بنائیں, آپس میں مسائل پر مثبت انداز میں ڈسکشن کریں. اور ایک آخری اور اہم بات بیان کر کے میں بات ختم کروں گا کہ دائی کا کردار بہت مضبوط ہونا چاہیے. دائی صرف گفتار کا غازی نہ ہو, کردار کا غازی. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان بعد میں کیا ہے, پہلے اپنے صادق اور امین ہونے کا لوہا منوایا ہے. دائی کا کردار ایسا ہو کہ دنیا اس کی بات سننے کے پہلے اس کے کردار سے متاثر ہو. آج ہماری دعوت کے کام اس لیے بھی مؤثر نہیں ہو رہے کہ آج ہم نے اپنے کردار پر نظر کرنا بند کر دیا. مجھے یاد نہیں, ایک ہمارے محترم معزز عالم دین نے ابھی تقریر میں کہا تھا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے اس کے بندوں میں علماء ڈرتے ہیں. اللہ سے علماء ڈرتے ہیں, یعنی جو اللہ سے نہ ڈرے وہ عالم نہیں. یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے, کہتے ہیں اللہ یہ مصر کی عورتیں مجھ سے زنا کروانا چاہتی ہیں, مجھ سے بدکاری کروانا چاہتی ہیں. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اے اللہ اگر ان عورتوں کے چکر میں پڑا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. پتہ چلا کہ جاہل ہونے کا مطلب یہ کہ انسان غلط راستے پہ نکل جائے. ایک عالم, صحیح معنوں میں عالم وہی ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. اور میرے بھائیوں, تمام باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ دعوت کا کام ہم اپنے لیے نہیں کر رہے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے نہیں کر رہے. دعوت کا کام اللہ کے لیے کریں. اخلاص پیدا کریں, اخلاص پیدا کریں. اخلاص اگر نہیں ہے تو یہ اونچی اونچی بلڈنگیں, یہ بڑے بڑے ادارے, یہ بڑے بڑے پروجیکٹ سب بیکار ہیں, سب اللہ کے ہمارے منہ پر مار دیے جائیں. اور اخلاص اگر ہے تو دنیا نے دیکھا ہے کہ کسی جھاڑ کے نیچے کوئی مدرسہ, کوئی ادارہ قائم ہوا اور آج اللہ نے اسے ترقی دی, بام عروج پر پہنچا. اخلاص میں بڑی برکت ہے میرے بھائیوں. اور اخلاص نہ ہو, ریاکاری آ جائے, اپنی شہرت اور اپنی عزت حاصل کرنے کا جذبہ آ جائے, انسان کی ساری محنتیں بیکار ہو جاتی ہیں. یہ فتنوں کا دور ہے, ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے. عورت کا فتنہ بھی بہت خطرناک ہے, مال کا فتنہ بھی بہت خطرناک ہے. قدم قدم پر فتنے ملیں گے اور عالم کو زیادہ فتنے ملیں گے, عالم کو زیادہ فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ان فتنوں سے ہوشیار رہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی طریقے سے دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے ان علماء جن کی کوششوں سے آج کی یہ میٹنگ منعقد ہوئی, اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے جمع ہونے کو, آنے جانے کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.